وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام دھیرے دھیرے مٹنے لگے گا جیسے کپڑے کا ڈیزائن مٹنے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے پر جو ڈیزائن بنا رہتا ہے، جو پرنٹ بنا رہتا ہے، کپڑا جب پرانا ہونے لگتا ہے تو پرنٹ جو ہے وہ دھندلا ہونے لگتا ہے، مٹنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دی تو کتنی پیاری دی، آپ نے کہا اسلام مٹنے لگے گا جس طریقے سے کپڑے کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے ہیں، جو ڈیزائنز ہوتے ہیں، جو پرنٹس ہوتے ہیں، وہ مٹنے لگیں گے۔ حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یہاں تک کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آ جائے گا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، صدقہ کس کو کہتے ہیں۔ لوگ بھول جائیں گے روزہ، نماز اور صدقہ کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور آج ایک بڑی تعداد آپ کی اور ہماری ہے جسے 5 ٹائم کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بھی بیچارے وہ بالکل جمعہ کی نماز جب کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، اگر 1 بجے جمعہ کی نماز کھڑی ہونے والی ہے تو وہ 12:55 پر مسجد میں آتے ہیں، دھیرے سے وضو کرتے ہیں اور آ کے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ بڑے پکے مسلمان ہیں بھائی صاحب، بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، سر پہ گول ٹوپی لگاتے ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں۔ معاف کیجئے، 5 ٹائم کی نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں۔ 24 گھنٹے میں اگر ایک بار بھی آپ کی پیشانی آپ کے رب کے در پر نہیں جھکتی اور آپ اپنے رب کے آگے سجدہ نہیں کرتے تو آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، موسیٰ کا ذکر کرتا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے بعد، میرے رسولوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے غلط لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں۔ نماز کو برباد وہی انسان کرتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایک بڑی تعداد ہماری اور آپ کی ایسی ہے جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ او میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ عورت کا جسم کمزور ہے، عورت نازک ہے، مگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی طاقت دی ہے۔ مرد اپنی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتا جو عورت اپنے آنسو سے کر سکتی ہے۔ اللہ نے عورت کو جذبات کی طاقت دی ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، مگر جب فرعون کی بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، بڑا پیارا بچہ ہے، اس کو قتل مت کیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، بہت بچوں کو آپ نے قتل کروایا ہے، اس بچے کو چھوڑ دیجئے، اسے ہم پال لیں گے، اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو یہ ڈر تھا کہ میرے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے میری حکومت کو ختم کرے گا، اور اسی ڈر سے اس نے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ لیکن بیوی کی بات سن کر کے پگھل گیا، کہا چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر چاہے تو سگریٹ پینے والے شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، اور غلط کام کرنے والے شوہر کا غلط کام چھڑوا سکتی ہے۔ عورت اگر اپنے جذبات کی طاقت کو استعمال کرے، اپنے آنسوؤں کی طاقت کو استعمال کرے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اپنے گھر کے ماحول کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا رول ہے آپ کا۔ اگر ماں نمازی نہیں ہوگی تو بیٹیاں کہاں سے نماز پڑھیں گی؟ اگر ماں پردہ نہیں کرے گی تو بیٹیاں کہاں سے پردہ کریں گی؟ ماں اگر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھے گی تو جوان بیٹیاں کہاں سے دوپٹہ رکھیں گی؟
ماں تو سب سے پہلا اسکول ہے بچے کا، ماں سے بچے سب سے پہلے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں نماز پڑھنے والی ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، نبی اکرم کی دعاؤں کو پڑھنے والی ہوگی، تو اس ماں کی گود میں پلنے والا بچہ بھی نیک بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم رشتہ دیکھنے جاؤ تو دیندار عورت کو اپنی بیوی بنا کے لاؤ۔ خوبصورتی مت دیکھو، یہ مت دیکھو کتنی اسمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی گوری ہے، کتنی فیئر ہے، کتنی ہینڈسم ہے، نہیں، عورت کے اندر سب سے بڑھ کے تم دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، حیا والی ہے کہ نہیں ہے، پردہ کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ نہیں، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت کو آپ بیوی بنا کے لائیے، گھر کا ماحول بنے گا۔ میرے پیارے ساتھی، آج حالات بہت برے طریقے سے جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان جو نسل ہے، اس نسل کے اندر آپ کو اسلام بہت ہی معمولی شکل میں مل رہا ہے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ اسلام سے بہت دور ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے پہلے اسلام مٹ جائے گا۔ حتی لا یدری ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولا نسک، یہاں تک کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ نماز کس کا نام ہے، روزہ کس کا نام ہے، قربانی کس کا نام ہے، لوگ بھول جائیں گے۔ حتی تبقى طوائف من الناس، اور قیامت کے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے بچیں گے جو کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، جو کلمہ پڑھیں گے تو کہیں گے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشیخ الکبیر والعجوز، اور یہ کلمہ پڑھنے والے بھی بوڑھے لوگ ہوں گے، نوجوان نسل تو کلمہ بھی نہیں پڑھے گی۔ نوجوان نسل تو اس قدر دین سے دور ہوگی کہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھے گی۔ بوڑھے لوگ، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بچیں گی جو کلمہ پڑھیں گی۔ جب حضرت حذیفہ نے یہ حدیث سنا دی تو ان کے ایک شاگرد نے، جن کا نام صلہ تھا، حضرت صلہ نے کہا کہ اے حذیفہ، جب لوگوں کو نماز کا مطلب نہیں پتا ہوگا، روزہ کا مطلب نہیں پتا، قربانی کا مطلب نہیں پتا، صدقہ کا مطلب نہیں پتا، اے حذیفہ جب لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ان کو ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اے حذیفہ جب کچھ بھی نہیں پتا تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے منہ پھیر لیا۔ 3 بار انہوں نے سوال کیا، 3 بار حضرت حذیفہ نے منہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت حذیفہ نے فرمایا تنجیہم من النار، اے صلہ، اے میرے اسٹوڈنٹ، اے میرے شاگرد، یہی کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔